بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم۔ پچھلے لیکچر میں جب نظم پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ کا آخری شعر پڑھا جا رہا تھا تو اس میں ملت کے ساتھ رابطہ استوار رکھ پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ، تو اس میں دو لفظ ساتھ اور رکھ ہائے مختفی کے ساتھ لکھے گئے، جبکہ یہ دو چشمی ہے کے ساتھ لکھے جاتے ہیں، اس لیے ان کی تصحیح کر لیجئے گا۔ اور آج ہم پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ کی مشق کرتے ہیں، اس کے مشق کے سوالات کرتے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے، درج ذیل سوالوں کے جواب دیں۔ الف، اقبال نے ڈالی اور شجر سے کیا مراد لیا ہے؟ جواب، ڈالی کے معنی ہے شاخ اور شجر کے معنی ہے درخت۔ یہاں اقبال نے ڈالی سے مراد ایک فرد کو لیا ہے اور شجر سے مراد ایک قوم کو۔ بے جز، عہد خزاں کس کے واسطے لازوال ہے؟ جواب، جو ٹہنی یا شاخ درخت سے ٹوٹ کر الگ ہو جائے اس کے لیے دوبارہ کبھی بہار کا موسم نہیں آتا، اس کے لیے خزاں کا موسم لازوال ہو جاتا ہے۔ جیم، کس کے گلستان میں فصل خزاں کا دور ہے؟ جواب، مسلمانوں کے گلستان میں فصل خزاں کا دور ہے۔ علامہ اقبال اپنے دور میں یہ سمجھتے تھے کہ مسلمانوں کا باغ اس وقت خزاں کا منظر پیش کر رہا ہے۔ دال، جیب گل کس چیز سے خالی ہے؟ جواب، جیب گل یعنی پھول کی جیب خالص اور معیاری سونے سے خالی ہے۔ پھولوں کی نشو و نما کے دوران میں پھولوں کے اندر سنہرے بیج ہوتے ہیں جنہیں زردانے کہتے ہیں، انہی کو اقبال نے معیاری اور خالص سونا کہا ہے، اور وہ سونا خزاں کے موسم میں نہیں ہوتا۔ خلوت اوراق میں کون نغمہ زن تھے؟ جواب، خلوت اوراق میں طیور نغمہ زن تھے، یعنی مسلمانوں کی خوشحالی کے دوران میں ہر طرح کا پرندہ گیت گا رہا تھا، یعنی سب طرح کے اہل ہنر اس قوم میں موجود تھے۔ واو، ہمیں کس چیز سے سبق اندوز ہونا چاہیے؟ جواب، ہمیں شاخ بریدہ یعنی کٹی ہوئی شاخ سے سبق اندوز ہونا چاہیے۔ جس طرح کٹی ہوئی شاخ بہار کے موسم میں بھی اپنے درخت سے کچھ فائدہ نہیں اٹھا سکتی، ایسے ہی ہم بھی اپنی قوم سے کٹ کر ضائع اور بیکار ہیں۔ زال، امید بہار کے لیے کس بات کی ضرورت ہے؟ جواب، امید بہار کے لیے اپنے درخت سے جڑا ہوا ہونا ضروری ہے، یعنی فرد اپنی قوم سے وابستہ رہ کر ہی اپنا وجود برقرار رکھ سکتا ہے۔ سوال نمبر 2، اس نظم کے قوافی کی نشاندہی کریں۔ جواب، قوافی جمع ہے قافیہ کی، اور ہم آواز الفاظ کو ہم قافیہ الفاظ کہا جاتا ہے۔ اس نظم کے قافیے مندرجہ ذیل ہیں: بہار، بار، عیار، سایہ دار، روزگار، استوار اور بہار۔ سوال نمبر 3 ہے، مندرجہ ذیل شعر کی نثر بنائیں۔ سب سے پہلے یہ شعر دیکھیے، جو نغمہ زن تھے خلوت اوراق میں طیور، رخصت ہوئے تیرے شجر سایہ دار سے۔ آپ جانتے ہیں کہ شعر کی نثر بنانے کا مطلب یہ ہے کہ جو لفظ آگے پیچھے ہیں اور صحیح جملہ نہیں بنا رہے بلکہ یہ شعر کی ضرورت کے تحت ان کو آگے پیچھے کیا گیا ہے، ان کو بالکل سیدھا کر کے لکھ دینا اور صحیح جملہ بنا دینا نثر ہوتا ہے۔ تو اس کی نثر اس طرح بنے گی، جو طیور خلوت اوراق میں نغمہ زن تھے تیرے شجر سایہ دار سے رخصت ہوئے۔ سوال نمبر 4، کالم الف میں دیے گئے الفاظ کو کالم بے کے متعلقہ الفاظ سے ملائیں۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں یہ دو کالم بنے ہوئے ہیں، کالم الف اور کالم بے۔ سب سے پہلا لفظ ہے ڈالی، اس کو آپ ڈالی کو شجر سے ملا دیجئے۔ فصل خزاں، اس کو صحاب بہار کے ساتھ۔ واسطہ، تعلق، نغمہ زن، طیور، جیب گل، زر کامل عیار، شاخ بریدہ، سبق اندوز اور ناآشنا آشنا۔ سوال نمبر 5 ہے، مندرجہ ذیل تراکیب اور مرکبات کے معنی بتائیں اور جملوں میں استعمال کریں۔ فصل خزاں، خزاں کا موسم، صحاب بہار، بہار کے بادل،
عہد خزاں، خزاں کا دور، خزاں کا موسم، برگو بار، پتے اور پھل، نغمہ زن، گیت گانے والے، خلوت اوراق، پتوں کی تنہائی، پتوں میں چھپ کر، شجر سایہ دار، سایہ دینے والا درخت، شاخ بریدہ، کٹی ہوئی شاخ، سبق اندوز، سبق حاصل کرنا، قاعدہ روزگار، زمانے کا دستور، زمانے کا چلن، امید بہار، بہار کی آس، بہار کی امید۔ سوال نمبر 6، واحد کی جمع اور جمع کی واحد لکھیں۔ سب سے پہلے اب دیکھیے کہ واحد جمع اور جمع واحد کے دو الگ الگ کالم بنا لیجئے۔ تو سب سے پہلے واحد جمع لکھ دیتے ہیں، شجر اشجار، نغمہ نغمات، سبق اسباق، ملت ملل، رابطہ روابط، فرد افراد۔ اور اس میں 3 لفظ جمع کے ہیں، ان کو الگ لکھ لیجئے۔ اوراق کا واحد ورق، طیور واحد طائر، اور اقوام کی واحد قوم۔ آپ نے کبھی بھی واحد کے کالم میں جمع کا لفظ نہیں لکھنا، ورنہ اس طرح غلط ہو جاتا ہے اور نمبر کٹ جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 7، درجے ذیل الفاظ کے متضاد لکھیں۔ آپ جانتے ہیں کہ متضاد ضد میں آنے والی چیز کو کہتے ہیں، الٹ چیز کو کہتے ہیں۔ تو اب دیکھیے، خزاں کا متضاد ہے بہار، گل، گل کا متضاد ہے خار، لازوال، زوال پذیر، اتفاق، نفاق، امید، یاس۔ سوال نمبر 8 ہے، مندرجہ ذیل الفاظ پر اعراب لگا کر ان کا تلفظ واضح کریں۔ یہ میں آپ کے سامنے تصویر اس کی رکھ دیتا ہوں، بول بھی دیتا ہوں۔ فصل، سحاب، بریدہ، گلستان، سبق، روزگار، خلوت، امید۔ سوال نمبر 9 ہے، مناسب لفظ کی مدد سے مصرع مکمل کریں۔ الف، ملت کے ساتھ رابطہ استوار رکھ، الف جز میں استوار۔ بے، ڈالی گئی جو فصل خزاں میں شجر سے ٹوٹ، بے میں شجر آئے گا خالی جگہ پہ۔ جیم، ہے لازوال عہد خزاں اس کے واسطے، لازوال اس میں آئے گا خالی جگہ پہ۔ دال، جو نغمہ زن تھے خلوت اوراق میں طیور، نغمہ زن آئے گا۔ ہے، ممکن نہیں ہری ہو صحاب بہار سے، تو یہاں پر صحاب آئے گا خالی جگہ میں۔ سوال نمبر 10 ہے، علامہ اقبال نے کس طرح اس نظم میں فرد اور قوم کے تعلق کو واضح کیا ہے؟ جواب، علامہ اقبال نے فرد کو ٹہنی اور قوم کو شجر قرار دیا ہے۔ کوئی شاخ اگر درخت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے تو بہار آنے پر بھی وہ درخت کے ساتھ ہری بھری ہو جائے گی، ورنہ الگ ہونے کی صورت میں درخت پر تو پھل پھول پتے اگائیں گے لیکن ٹہنی بے نصیب رہ جائے گی۔ سوال نمبر 11، فرد اور قوم کے تعلق اور اتحاد ملت کے حوالے سے علامہ اقبال کے مزید چند اشعار اپنی کاپی میں لکھیں۔ اس حوالے سے تشریحات میں بہت سارے اضافی حوالے کے اشعار دیے گئے ہیں، آپ وہاں سے ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ سوال نمبر 12، فصل خزاں اور رابطہ استوار کو قواعد کی روح سے مرکب اضافی کہا جاتا ہے۔ اس نظم سے مرکب اضافی کی مزید 5 مثالیں تلاش کر کے اپنی کاپی میں لکھیں۔ آپ جانتے ہیں یہ 2 لفظ جب جوڑے گئے ہیں تو ساتھ زیر استعمال کیا گیا ہے۔ زیر کے ساتھ یا کا کی کے ساتھ جو جوڑے جاتے ہیں لفظ، وہ مرکب اضافی کہلاتے ہیں۔ تو اس طرح کے اور لفظ بھی اس نظم میں موجود ہیں، جن میں ہے صاحب بہار، جہب گل، خلوت اوراق، شاخ بریدہ، قاعدہ روزگار۔ عزیز طلبہ، یہ نظم ہر حوالے سے مکمل ہو گئی۔ شکریہ، والسلام، خدا حافظ۔